نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ آل عمران پڑھ رہے ہیں، اور اس سورۃ آل عمران میں جو ایک چیز ہمیں سب سے اہم معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہاں جس کو چاہے اپنی نعمتوں سے نواز دے، ناممکن کو ممکن کر دکھائے، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا کرنا، حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کرنا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو بن باپ بیٹا عطا کرنا۔ یہ بہت بڑے معجزے ہیں، اور کسی بھی انسان کی یہ سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں ہمارے رب کی حکمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بتائے کہ ان میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، سب سے بڑی خوبی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مٹی کے پرندے بنائے گا اور اس میں پھونکے گا، پھونک مارے گا اور فرمائے گا ساتھ میں بِإِذْنِ اللہ، تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگے گا۔ پھر اسی طرح پیدائشی اندھے کوڑے کو اور مردوں کو وہ زندہ کرے گا، اور کیا ساتھ میں فرمائے گا؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال کی صفات جو ہیں وہ رب العالمین کی ہیں۔ اگر بِإِذْنِ اللہ کا لفظ استعمال نہ ہوتا تو کیا مردے زندہ ہوتے، پیدائشی اندھے دیکھنے لگتے، یا کوڑی کا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہوتا، یا مٹی کا پرندہ جو ہے وہ اڑنے لگتا؟ ہم کتنے کھلونے بناتے تھے بچپن میں، کبھی ان میں جان آئی؟ نہیں، کیونکہ ہمارے سوچ میں بھی اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی۔ نبیوں کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور جب کسی نبی کی تربیت ایسی ہو کہ پیدائش سے لے کے اختتام تک وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکائے رکھیں، ہر اس کام سے رک جائے جو اللہ تعالیٰ کی ذرا سی نافرمانی کا بھی باعث بنتا ہے، تو سوچے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں وہ کرامات، وہ معجزات کروا کے لوگوں کو بتلائے گا نا کہ اگر میرے راستے پہ جو انسان چلتا ہے اپنے آپ کو میرے آگے سلنڈر کر دیتا ہے، میں اس کے لیے دنیا بھی آسان کر دیتا ہوں، اور دنیا جب تک باقی رہے گی ان کا نام زندہ رہے گا کسی نہ کسی صورت میں۔ اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن نیک لوگوں کا نام زندہ ہے، اور کچھ برے لوگوں کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تاریخ میں رکھا، قرآن پاک میں ان کا نام رکھا۔ کس وجہ سے؟ تاکہ لوگ برائی کرتے ہوئے نصیحت حاصل کریں کہ اگر ہم نے برا کیا تھا تو اس دور کے لوگ جو برے تھے ان کے ساتھ جی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ان کی نافرمانیوں کی ایک لسٹ اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور لسٹ کا فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے اگر ہم
अपने रब की अताअत और फरमा बरदारी में जीना सीख लें। ये थी पिछली आयात मुबारक की कुछ तफसील मुख्तसर सी, और आज हम 51 और 52 आयात मुबारक को देखेंगे। आगाज करते हैं आज की आयत मुबारक का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा, बिलाशुबा अल्लाह ताला, रब्बी मेरा रब है, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है, फाबुदूहु चुनाचा तुम इबादत करो उसकी, हाजा जी सिरातुम रास्ता है मुस्तकीम सीधा। फलम्मा फिर जब अहस्सा महसूस किया ईसा ईसा ने मिनहुम उनमें से कुफरा कुफर, कौला उसने कहा, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मन कौन है, अंसारी मेरा मददगार, इल्लाह अल्लाह ताला की तरफ। कौला कहा, हवारियूना हवारियों ने, नहनु हम, अंसारू अंसारुल्लाह मददगार हैं अल्लाह ताला के, आमन्ना ईमान लाए हम, बिल्लाह अल्लाह ताला पर, वशहद और आप गवाह हो जाएं, बेअन्नना के यकीनन हम, मुस्लिमून फरमाबरदार हैं। रब्बना ए हमारे रब, आमन्ना ईमान लाए हम, बिमा साथ उसके जो, अनजलता नाजल किया आपने, वत्तबाना और पैरवी की हमने, रसूला रसूल की, फकतुबना चुनाचा आप लिख दीजिए हमें, माशाहिदीन साथ गवाही देने वालों के। ये थी आज की हमारी दो आयत मुबारक। अब इस के हम रूट वर्ड देखते हैं इंशाल्लाह। फाबुदूहु चुनाचा आप इबादत करो उसकी, ऐन बा दाल इसका रूट वर्ड है। अहस्सा महसूस किया, हा सिन सिन इसका रूट वर्ड है। अंस्वारी मेरा मददगार, नून स्वाद रा इसका रूट वर्ड है। हवारियूना हवारियों ने, हा वाव रा इसका रूट वर्ड है। अंस्वारी मददगार, नून स्वाद वा इसका रूट वर्ड है। वशहद आप गवाह हो जाएं, शीन हा दाल इसका रूट वर्ड है। अनजलता अनजलता नाजल किया आपने, नून जाल लाम इसका रूट वर्ड है। वत्तबाना और पैरवी की हमने, ताबा ऐन इसका रूट वर्ड है। फकतुबना चुनाचा आप लिख दीजिए हमें, काफ ताबा इसका रूट वर्ड है। माशाहिदीन गवाही देने वालों में से, शीन हा दाल इसका रूट वर्ड है। अब हम देखते हैं इसकी मुख्तसर सी तफसील। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बकुम फअबुदूह, हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। बिलाशुबा मेरा मेरा भी रब है और तुम्हारा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत रब है, उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूह, बिलाशुबा अल्लाह ताला मेरा भी रब है और तुम्हारा भी, चुनाचा उसी की इबादत करो। इसकी क्या वजाहत है? अल्लाह तबारक व तआला हम सब का रब है, जो इस्लाम लाए जो नहीं लाए। हिंदू भी ये समझते हैं, अगर नॉन मुस्लिम भी ये समझते हैं कि पैदा करने वाली जात जो है वो एक ही है। उनके आगे अकायद हैं कि वो इधर उधर भटके हैं। हर एक मजाहिब का जो पैदा करने वाला खालिक है वो एक ही है। उन्होंने अपने नाम अलग अलग रखे हैं, लेकिन अगर उनकी कुतब में देखें, उनकी बुक्स में देखें, उनकी मजाहिब की जितनी भी कुतब हैं उनमें अगर हम देखें तो उनमें हमें यही पता चलता है कि खालिक जो है उनका एक ही है। वो उनको भगवान कह लें, वो गॉड कह लें, या कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर लें, लेकिन उनकी किताबों में भी अल्लाह एक है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी वजह से उनको ये कहा कि मेरा रब और तुम्हारा रब एक ही है, चुनाचा उसी की इबादत करो। अल्लाह ताला मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद
الوحیدیت کی دعوت دی۔ جس طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی کہ جس طرح اس رب کو خالق رازق مانتے ہو، اسی طرح صرف اسی کو معبود مانو، اسی سے محبت رکھو، اسی سے امید باندھو، اسی پر اعتماد کرو، اس سے دعائیں کرو۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دور کے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میرا رب اور تمہارا رب جو ہے وہ ایک ہی ہے، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، اسی رب نے مجھے پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جس کو تم خالق مانتے ہو، اسی کی صرف عبادت کرو۔ اس کے علاوہ کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو بگڑی بنانے والا، کسی پہ اعتماد مت کرو۔ یہ عقائد تو ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں رب تو ہے لیکن نیک بندوں سے دعا کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زیادہ سنتا ہے۔ تو یہی عقیدہ تھوڑا سا چینج کر کے عیسائیوں کا ہے اور تھوڑا سا بدل کے ہندوؤں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ توحید کے بغیر ہر عبادت ناقص ہے۔ جتنی بھی آپ محنت کریں، اگر آپ کے اندر شرک کا مادہ ہے، آپ اپنے رب کی خالصتاً عبادت نہیں کرتے، اپنے رب کو مکمل صفات کا مالک نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں کہ رب تو ہے لیکن کوئی اور کام کسی دوسرے سے کروا لیتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اور اگر آپ شرک کرتے ہیں تو آپ جتنی بھی عبادت کر لیں، آپ کی ناقص رہے گی، آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ آپ کی عبادت وہی قبول ہوگی جس میں اخلاص ہوگا، محبت ہوگی، خشیت ہوگی، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پہ خشیت بھی ضرورت ہے۔ اور خشیت کیسی؟ کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھ سے دور ہو جائے۔ کھونے کا ڈر، اپنے رب کی ناراضگی کا ڈر۔ جیسے ہم کسی دنیا کے انسان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اس کی ناراضگی کا باعث بنے۔ تو اس سے بڑھ کے ہمیں اپنے رب سے محبت کرنی ہے۔ ہمیں ہر عمل کو دیکھنا ہے کہ آیا میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا، میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی جو انڈائریکٹ اپنے رب کی ناراضگی کا باعث بنا رہی ہوں اپنے لیے۔ اگر ہمارے اعمال درست ہیں، بے شک مختصر سے ہیں، ہم بہت لمبی چوڑی نمازیں نہیں پڑھ رہے، ہم بہت لمبے چوڑے صدقے نہیں کر رہے، ہم بہت لمبے چوڑے ذکر اذکار نہیں کر رہے، لیکن ہم مختصر صرف اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، اپنے رب سے ڈر رہے ہیں، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، تو یقین کریں آپ کا مختصر سا عمل وہ ہزاروں کی تعداد میں کیے ہوئے عمل سے کہیں بھاری ہوگا قیامت کے روز انشاءاللہ تعالی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار تو نیت پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہیں بھی کہ مجھے اس قدر زیادہ دو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص چاہتا ہے۔ ہم عبادت کریں نہ دنیا کے لیے، نہ واہ کے لیے، نہ مشہورے کے لیے، ہم عبادت کریں اپنے رب کو منانے کے لیے، اور رب کی عبادت اس لیے کریں کہ وہ خالق رازق مالک، ہمارا داتا، ہمارا آقا ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، ہمارا فرض ہے، ہم دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کا پھل ہمیں ضرور عطا کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ہر انسان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ اسے سراہا جائے، اس کے کام کو اپریشیٹ کیا جائے، اگر ہم اس چیز کو پشے پش ڈال دیتے ہیں، فرض کریں اب ہم قرآن کی کلاس الحمدللہ لے لیں، قرآن کلاس کے اندر ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے، کیونکہ شیطان ہے نا، اور شیطان ہر اس چیز پہ
दखल अंदाजी करने की कोशिश करता जो खालिस हो। आपकी नीयत खालिस, आपके अमाल खालिस, आपकी नमाजें खालिस, तो समझें शैतान इस पे जरब लगाएगा लगाएगा। आप कुरान पढ़ते हुए आपके जहन पे ये ख्याल आ रहा है कि कोई देखेगा तो मुझे कितना खुश होगा, कहेगा कि ये पढ़ रही है, ये पनाह है, ये पनाह है, कितनी अच्छी है, कितनी बदल गई है। तो ऐसी चीजों पे अल्लाह तबारक व ताला से मदद मांगना कि या अल्लाह मुझे रियाकारी से बचाना। अगर मैं रियाकार बन गई, मैं दुनिया के लिए ये काम करने शुरू कर दिए, तो अल्लाह मैं तुझे कैसे राजी करूंगी, मेरा रब मुझसे कैसे राजी होगा, ये तो नाराजगी वाला माल हो जाएगा। तो ऐसे में अल्लाह तबारक व ताला हमारी मदद भी करेगा, और हमारी इस गिरियाजारी पे अल्लाह तबारक व ताला हमें अजर भी देगा, खुश होगा हमसे कि देखो ये बंदी मेरी दीन का काम कर रही है, नेक काम कर रही है, तो इसको ये फिक्र है कि ये मेरी नेकी पे शैतान जरब ना लगाए, तो मुझसे मदद तलब कर रही है। तो अल्लाह तबारक व ताला फौरन ही उसको अपनी रहमतों के नजूल में ढांप लेते हैं, उस पे अपनी रहमतों का नजूल फरमा देते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमा रहे हैं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की दावत फ़अबुदूहु से ईसाइयों की कैसे तरदीद होती है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसाइयों के लिए जो उनके जहन में एक बन गया था ना मयार कि ये अल्लाह के बेटे हैं, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा बनाते थे, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद इकरार किया मेरा रब भी वही है जो तुम्हारा है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कौल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। बच्चे ने कहा यकीनन मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। सूरत मरियम आयत नंबर 30। हाजा सिरात मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। इसकी वजाहत देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का रास्ता जो है वो खालिस है। अल्लाह ताला का इबादत का, रसूलों की फरमाबरदारी का, यही जन्नत तक पहुंचाएगा हमें। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाह वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। फिर जब ईसा ने उनके उनसे कुफर किया तो कहा कौन है अल्लाह ताला की तरफ मेरी मदद करेगा। हवारियों ने कहा हम अल्लाह ताला की मददगार हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए हैं, आप गवाह हो जाएं, यकीनन हम फरमाबरदार हैं। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र, फिर ईसा ने फिर जब ईसा ने उनके कुफर को महसूस किया, तो क्या डिमांड की जो कुफर से बचे हुए थे। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र, फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके कुफर को महसूस किया, यानी कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने ये जान लिया कि यहूदी उनकी अताअत करने के लिए तैयार नहीं है। बनी इसराइल के बड़ों ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से क्यों इनकार किया। बड़ों के हाथ में हर किस्म के वसाइल होते हैं, यानी कि जो हो गए, ऐसे नुमाइंदे जो होते हैं, या सियासतदान हो गए, ऐसे जो नुमाइंदे होते हैं उनके हाथ में वसाइल होते हैं जो लोगों को मजहबी गद्दियों के पे काबज होते हैं। जैसे इमाम कह लें, मसाजिद के लोग, मसाजिद के इमाम कह लें, या दीन का काम करने वाले दाई अल्लाह जो खालसतन दीन का काम करें। आजकल के दौर में जो दाई हैं वो सेम वैसे ही हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर पे थे। हर किसी को अपनी फिक्र है कि मैं अगर अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने लग गया, मेरी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। मजहब के नुमाइंदे जिसको रद्द कर दे, अवाम भी उसको रद्द कर देती है। उन्हें पता होता है हम तो कहानियां किस्से सुना सुना के लोगों से पैसे बटोर रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि ये कुरान आपको हदायत देने के लिए आया है, कुरान पाक
اصل میں ہے ہی ضابطہ حیات، قرآن پاک اصل میں ہے ہی جنت کا راستہ، تو ہماری تو دکانداری ختم، ہم کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ ایسے میں اگر وہ لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو سارا معاشرہ بدل جاتا ہے، اگر وہ انکار کر دیں تو معاشرے کے اندر پھر حق پھیلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ حق کی دعوت دینے والے کے خلاف محاذ آرائی کیسے ہوتی ہے؟ حق کی دعوت دینے والے کے خلاف اس طرح محاذ آرائی ہوتی ہے کہ طرح طرح کے شوشے نکال کے عوام کو بھڑکایا جاتا ہے، اس پر وسائل حیات تنگ کیے جاتے ہیں، لوگ ایسے فرد کو بے دین قرار دیتے ہیں، آخرکار طاقت کے ذریعے اس کو مٹانے کے منصوبے بناتے ہیں۔ جیسے آج ہم دین کی دعوت دیتے ہیں نا، ہم کسی کو کہتے ہیں قرآن حدیث پہ چلے تو وہ کہتے ہیں یہ وہابی ہے، ہوئی وہابیوں کی بات نہ سننا، یہ تو گستاخ رسول ہیں۔ ہم جتنا کہیں کہ بھائی ہمارا کسی مذاہب سے تعلق نہیں ہے، ہم کسی فرقے کو فالو نہیں کرتے، ہم قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، کہیں گے نہیں نہیں وہابی ہے، یہ جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے نا یہ پکا وہابی ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ تو گستاخ رسول ہیں۔ اب وہ گستاخ رسول کس طرح کہتے ہیں، یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، پھر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے، سنت کی بات کرتا ہے، اس کو ایسے لوگ ریجیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر لوگ قرآن کی طرف آگے حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے لگے تو ہمارا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ جو مجاور بن کے بیٹھے ہیں، یہ جو قبروں پہ اتنے اتنے بڑے مزارات بن کے بیٹھے ہیں، بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو سارا سرکل ختم ہو جائے گا۔ وہ جو لاکھوں کے حساب سے وہاں پہ ڈیلی وہ ڈونیشن اکٹھا کرتے ہیں، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، جب کوئی انسان ان کو یہ بولے گا کہ آپ کے رب نے منع فرمایا ہے قبرستان پہ مزارات بنانے کو، مجاور بن کے بیٹھنے، تو کاروبار بند ہو گیا نا۔ تو ایسے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو دین کی بات زیادہ کرتے ہیں نا، یہ جو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں۔ اور جو کہتے ہیں نا گستاخ رسول، اصل میں ہوتے وہ خود ہی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کا الٹ کرتے ہیں، اس کے برعکس کر کر کے دکھاتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ہر اس کام کو رد کرتے ہیں جس کا حکم ہوا۔ اصل گستاخ تو وہی ہیں۔ جیسے چور خود شور مچا رہا ہوتا ہے کہ چور آ گیا چور آ گیا، ایسے ہی یہ دین کے جو ہے نا چور، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو قرآن حدیث کی طرف آنا چاہتا ہے، جو نمازوں کو درست کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو گمراہوں کا فرقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ حق کی دعوت کی مخالفت ہوتی ہے لیکن اس کا پیغام جاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مدد دائی کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے کوئی مخالفت اس کے آواز کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ دائی مخالفوں کے باوجود اپنا مشن جاری رکھتا ہے۔ اس کا آپ کو سب سے بڑا پروف ملے گا یہ کہ آپ یورپ والی سائٹ پہ دیکھ لیں کس قدر اسلام رائج ہو رہا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مخلص انسان کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ وہ بے شک دین کا کام کر رہا ہو، بے شک وہ قرآن حدیث کی بات کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ حق کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں حق کی دعوت کی مخالفت اور انکار کرنے والے مفسد ہوتے ہیں، یعنی کہ فساد کرنے والے۔ حق کے مخالف انسان کو دائی کی طرف سے جانے نہیں
جانے سے نہیں جنت کی راستے سے روکتے ہیں۔ اس کا بڑا اور کیا فساد ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو جنت کے راستے کی طرف جانے سے روکنا۔ قال من انصاری اللہ، کہا کون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار بنے گا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی نشر و اشاعت اور اس کے قیام کے لیے عام اپیل کس طرح کی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرا مددگار؟ کون ہے جو دین کی دعوت اور اس کی نصرت کے لیے میرے ساتھ تعاون کرے گا؟ کون ہے جو انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں میری مددگار ہوگا، تاکہ میں اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کر سکوں۔ دین کی دعوت کے لیے مددگاروں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ حق کو بلانے کے لیے ساتھیوں کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی حمایت کو ضرورت ہوتی ہے، اسے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے افراد جو دعوت کا علم اٹھا کر چلتے رہتے ہیں، ایسے افراد جو مسلسل دعوت پھیلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں لوگوں کو اپنے ساتھی مددگار بننے کے لیے مدد طلب کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر انصار نے لبیک کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خاندان سے تعاون طلب کیا۔ اے حاضرین، میں تم میں سے سب کے لیے دنیا اور آخرت کے بہبود کے لیے آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص بھی اپنے قوم کے لیے اس سے بہتر اور افضل کوئی شے لایا ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی دعوت دوں۔ بتاؤ تو تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ سن کر سب کے سب چپ ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، تم اس کی بات مانا کرو گے، جو کہا کرے گا سنا کرو گے؟ یہ فکرہ سن کے مجمع خوب کھلکھلا کر ہنسا اور ابو طالب کا تمسخر کرنے لگا۔ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کہہ دیا ہے، آج سے تم اپنے فرزند کا حکم مانا کرو۔ عقبہ ثانیہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کی طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے سنایا، جس کے سننے کے بعد وہ ایمان اور اقان کے نور سے بھرپور ہو گئے۔ ان لوگوں میں سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں چل کر بسرے تاکہ ہمارا پورا فیض یاب ہو سکیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کے حق اور اشاعت میں میری پوری مدد کرو گے۔ جب میں تمہارے شہر میں جا بسوں گا تو کیا تم میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت اور اہل عیال کی مدد کرو گے؟ ایمان والوں سے پوچھا، ایسے کرنے سے ہمیں کیا معاوضہ ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہشت، جو نجات اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودیوں کے محل ہیں۔ ایمان والوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہماری تسلی فرما دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس آخری فکرے کا سننا تھا کہ عاشق صدار عجب سرور و نشاط کے ساتھ سرشاد ہو گئے اور بیعت اسلام کرنے لگے۔ برا بن معروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بزرگ تھے جنہوں نے اس شب میں سب سے پہلے بیعت کی۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار بنیں گے۔ حواریوں نے کہا، حواریوں کا مفہوم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا، جو انصار کا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور دین کے مددگار۔ حواری کہتے ہیں مددگار جو اللہ کے تعالیٰ حق پہ ہوں۔ نحن انصار اللہ، ہم مدد کریں گے۔ یہودیوں نے، حواریوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا جا سکتا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کے رسول کی مدد، اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کے جو لوگ اٹھے ہیں اور سچے دین کی طرف بلانے والے ہیں، ان کی مدد، اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچا کر، لوگوں کو دین سکھا کر
اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے وقت، صلاحیت، مال، قوت، رابطے لگا کے اللہ تعالیٰ کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آپ گواہ ہو جائیں، ہم یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کی مدد پر اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرانے کی کیا حکمت تھی۔ حواریوں نے کہا آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ ہو جائے یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ دین کی دعوت دینے کا معاملہ کسی انسان سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ دین کی دعوت دے کر تو اجر اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینا ہے، اس لیے حواریوں نے اللہ تعالیٰ کو مدد پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ٹھہرایا۔ ربنا آمنا بما انزلت فاتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم نے رسول کی پیروی کی، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجیے۔ ربنا آمنا بما انزلت فاتبعنا الرسول۔ حواریوں نے کہا ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لے آئے جو آپ نے نازل کیا۔ حواریوں نے انصار اللہ بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے جو آپ نے نازل کیا۔ حواریوں نے کہا واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی۔ حواریوں نے انصار اللہ بننے کے لیے رسول کی اتباع کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا اور کسی کو خود ساختہ طریقے پر عمل پیرا ہونے نہیں دیا، انہوں نے رسول کے طریقوں کو پیروکار ہیں۔ حواریوں نے کہا ہم رسالت، توحید اور وحی پر ایمان لائے ہیں، اس لیے ہمارا نام گواہی دینے والوں لکھنا۔ فاکتبنا مع الشاہدین، چنانچہ ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، انبیاء کی تصدیق اور اس کے مطابق عمل، اور جو عبادت ان پہ واجب ہے وہ کریں، اور دین کی نصرت کے لیے، شریعت قائم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے۔ جو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، ان دونوں میں جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی اور مشرکوں کو شکست دی اور اہل توحید کامیاب ہو گئے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیات مبارکہ، اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلتے ہوئے اپنے رب کی مدد ضرور طلب کریں۔ آپ حق پہ ہیں، آپ دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کی مخالفت کون کر رہا ہے، اور اگر آپ کو کوئی ایسا انسان ملتا ہے تو آپ اس کی بھرپور مدد کریں ہر طریقے سے۔ آپ کے پاس مال ہے، مال لگائیں، اس کے ساتھ اس کو تعاون کریں تاکہ وہ دنیا کے مسائل میں گھر کے دین کا کام کرنا چھوڑ نہ دے۔ اگر آپ صاحب اختیار ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کو ان کے ساتھ ملائیں تاکہ یہ سل کر بڑھے۔ اور اگر آپ ویسے ہی دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں کسی صورت میں بھی، تو آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، کیونکہ اس پہ آپ کا رب آپ کا گواہ ہوگا، اور جس کی گواہی میں اپنے رب کو شامل کر لیا اور جس نے اپنے رب کو گواہ بنا کے دین کا کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ عزتوں والا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ مقام مرتبہ عطا فرمائے جو ہم اس کی عبادت اور اس کی دین کے لیے کام کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے عمل کو قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہمیشہ دین کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت